ریسنٹ واقعات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک تو یہ کراچی میں بچی سے زیادتی اور قتل سے 2 دن پہلے سرگودا میں جو انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا. 7 سال کی بچی گھر سے دکان پر چیز لینے گئی. 8 سالہ بچی تھی, منتہا اس کا نام تھا. اسے زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا. فیصلہ آباد میں بھی پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا. دل دہلا دینے والا واقعہ تھا. اور سرلی کا علاقہ ہے فیصلہ آباد میں, جہاں پہ 8 سال کا بچہ گھر سے دکان پر گیا لیکن واپس نہ آیا. جب بچے کی تلاش شروع کی تو ہمسائے کے گھر سے لاش برآمد ہوئی. اب بچوں سے زیادتی اور قتل کے کیسز آئے روز سامنے آ رہے ہیں. کچھ کیسز میں ملزمان گرفتار بھی ہو جاتے ہیں. ایسے ملزمان کو فوری طور پر سزائیں دینے کے لیے زینب الرٹ ایکٹ بھی بنایا گیا ہے, لیکن ملزمان کو سزائیں ہوتی نظر نہیں آتی. زینب کا جو کیس تھا, جو قصور سے واقعہ رپورٹ ہوا تھا, وہ بھی چھوٹی بچی تھی, 6-7 سال کی بچی تھی. میں کتنے واقعات ہیں میں آپ کو فہرست گنوانے بیٹھوں گا, ابھی تو رات ہو جائے گی, شام ہو جائے گی. ہم کس کو ڈسکس کریں؟ سی سی ڈی نے پھر جو لاہور میں کیا یہ کہنا پھر غلط ہوگا کہ وہ صحیح تھا؟ ان کو پھر وہ ویجیلنس تھی. سی سی ڈی کے اپنے 100 مسائل ہیں, 100 ایشوز ہیں, لیکن پھر ان جو ریپسٹ ہیں, جو زیادتی کرتے ہیں, ان کے ساتھ پھر یہی ہونا چاہیے, پھر ان کا یہی انجام ہونا چاہیے. ان کو ایسی عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے, ان کو جہاں ملے ان کو اڑا دینا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ سید مقداد ایڈوکیٹ صاحب. بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سر, کیا حل ہے اس کا؟ اس کا حل یہ ہے کہ جہاں پر ہمیں ریپسٹ ملیں ان کو مار دینا چاہیے. ایک مارتے ہیں 5 نکل آتے ہیں. ایک واقعے کو بھی ہم رو رہے ہیں, 5 واقعات جو ہیں اگلی دن رپورٹ ہو جاتے ہیں. کیوں یہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ اس کا کیا سدباب ہے, کیا حل ہے, کیا قوانین ہونے چاہیے اور کتنی سخت سزائیں ہونی چاہیے سر ان جرائم کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ ایئر وائی کا کہ انہوں نے بات کرنے کا موقع دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیسا منا من لا یرحم صغیرہ, جو بچوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بطور مسلم نیشن یہ نہ صرف ہمارے پاس الفاظ کم ہو جاتے ہیں جب اس قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے جو واقعہ رپورٹ کیا کراچی کے اندر 3 سالہ بچی کا. اب ایام محرم چل رہے ہیں, خصوصاً پوری دنیا کے اندر بچوں پر ہونے والے ظلم جو کربلا کے دوران ہوا تو اس کی یاد پوری دنیا میں منائی جاتی ہے. تو اس دوران میں پچھلے 1 ہفتے کے دوران جس قسم کے واقعات پیش آئے, آپ نے بھی ذکر کیا اس کا, سرگودا کے اندر بچی کے ساتھ 2 بچوں کے ساتھ قصور کے اندر ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی, ایک بچہ کریٹیکل حالت میں جنسی تشدد کے بعد, فیصلہ آباد کا کیس, پشاور کا کیس, کراچی کا کیس, یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں, جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اگر ہم ڈیٹا کو دیکھیں تو پہلے ہمارے پاس جو رپورٹ آتی تھی اس کے مطابق ہر روز 10 سے 12 بچے سیکسولی ابیوز ہوتے تھے, جنسی تشدد کا نشانہ بنتے تھے. جو ہمارے پاس ساحل کا ڈیٹا آتا تھا وہ سیکنڈری ڈیٹا ہوتا تھا, رپورٹ سامنے آتی تھی. ابھی جو ریسنٹلی رپورٹ پاکستان کا جو نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ ہے, اسٹیٹ کا ایک ادارہ ہے, اس کے مطابق 17,000 سے زائد بچے تشدد کا شکار ہوتے ہیں, اور اس میں سے 5,000 پلس جو ہیں وہ ایکسکلوسیولی سیکسول ابیوز کا یا سیکسول وائلنس کا شکار ہوتے ہیں پاکستان کے اندر 1 سال کے دوران. یہ 2025 کی رپورٹ ہے, یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے, یہ ہماری رپورٹ نہیں ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اس کا کیا حل ہے, آبویسلی اس کا حل جو ہے وہ پریونشن اور پریونشن اسٹریٹجیز جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتی ہیں. ہمارے ہاں جو اپروچ ہے وہ ری ایکٹیو اپروچ ہے. اب تک ہم نے جو لیجسلیشن پچھلے 10 سال کے دوران کی, آپ نے زینب کا ذکر کیا, زینب یا قصور انسیڈنٹ سے پہلے تو ہم مانتے بھی نہیں تھے کہ یہ چائلڈ سیکسول ابیوز کوئی چیز ہے, اور ہمارا لا اس چیز کو کور بھی نہیں کرتا تھا. 2016 کے بعد گریجولی ہم نے کچھ لیجسلیشن کی, اور اس لیجسلیشن کے نتیجے کے اندر ہمارے پاس کچھ بہتر لاز آئے جس کی وجہ سے کنوکشن پاسبل ہوئی. اس کے بعد زینب الرٹ رسپانس ریکوری ایکٹ 2019 پاس ہوا. ہمارے پاس اینٹی ریپ ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا, جس کے ذریعے سے اسپیڈی ٹرائل اور ایکسکلوسیو کورٹس کا اور اسپیشلائز جو یونٹس ہیں ان کا قیام عمل میں آیا. تو کچھ گریجولی کام ہوا, لیکن یہ سارے کا سارا ری ایکٹیو ہے کہ جب ایک انسیڈنٹ ہو جائے تو اس وقت اسٹیٹ نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. اگرچہ اس کے اوپر بہت شدید تحفظات ہیں. آپ نے زینب الرٹ کا ذکر کیا, ابھی تک زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ جو کہتا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر ایف آئی آر درج کر کے فوری طور پر رسپانس دے گی اسٹیٹ پولیس جو ہے وہ فوراً, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا ڈیلے ہوتا ہے. کسی بھی انسیڈنٹ کا اٹھا کر دیکھ لیں. سر, زینب کیس 2018 میں رپورٹ ہوا تھا, یہ 2018 کی بات ہے, آج 2026 ہے. اس کے بعد سے زینب الرٹ بنا, اس کے بعد سے قوانین آئے, سب کچھ ہوا. وہ قوانین اتنے کمزور ہیں, کیوں ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی؟ میں پھر یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ پھر جو سی سی ڈی کر رہی ہے پنجاب میں وہ پھر صحیح کر رہی ہے, ریپسٹ کو اڑایا جا رہا ہے, یہ صحیح ہو رہا ہے؟
بالکل ایسی بات ہے. جب ہمارے ہاں جوڈیشل سسٹم فیل ہوتا ہے, جب ہمارے ہاں ہماری جو پروسیکیوشن ہے وہ فیل ہوتی ہے, تو لوگوں کا اعتماد جو ہے عدلیہ کے اوپر اور عدالتی نظام کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے, اور پھر ہم لوگ سب لوگ انفارچونیٹلی ان چیزوں کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ماورائے قتل کے زمرے میں آتی ہیں. اگرچہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, اگرچہ کہ اس کی کوئی اچھی مثال نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود لوگوں کا رجحان اس طرف ہوتا ہے, وہ اس چیز کو اسپیڈی جو ہے وہ انصاف کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو یہ فیلئر ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کا, ہمارے پروسیکیوشن کا, ہمارے انویسٹیگیشن کا, کہ کنوکشن ریٹ کبھی بھی 3 to 4% سے اوپر نہیں بڑھا. جب بھی سیکسول افینسز کی بات آتی ہے تو وہ اس سے بھی کم ہے کہ اس کے اندر کنوکشن نہیں ہو پاتی. لوگ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں پتلی گلی سے, ان کو راستہ دیتا ہے قانون, شک کی بنیاد کا فائدہ لے کر وہ نکل جاتے ہیں, اور پھر اس قسم کے جو اقدامات ہوتے ہیں ان کو جو ہے لوگ اچھی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ کسی ہیلدی معاشرے کی نشانی نہیں ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم فیل ہو جائے اور ہم ماورائے قتل جو ہے ان کی سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں بھی بہت سی کباستیں سامنے آتی ہیں. ابھی ریسنٹلی جو چکوال کا واقعہ ایڈوکیٹ صاحب, یہ تو وہ میں اب یہ جب سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو صرف وہ کیسز ہیں سر جو رپورٹ ہوتے ہیں. بہت سے ایسے کیسز ہیں, مطلب ان جو رپورٹ ہوتے ہیں وہ میرے خیال سے 10% بھی نہیں ہوں گے, 90% کیسز تو دبا لیے جاتے ہیں یا وہ رپورٹ ہی نہیں کیے جاتے. اس میں شرم کا فیکٹر ہوتا ہے, اس میں ڈر کا فیکٹر ہوتا ہے, اس میں کسی کا دباؤ ہوتا ہے, پریشر ہوتا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ ہم ایز اے سوسائٹی کس دہانے پہ کھڑے ہیں؟ مجھے تو یہ انسانوں کا معاشرہ کہتے ہوئے, یہ لفظ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے سر. بالکل ایسے ہی ہے. انفارچونیٹلی میں نے وہی بتایا نا کہ ہمارا زیادہ زور ایسی لیجسلیشن بنانے کے اوپر تھا جو کسی واقعے کے ہونے کے بعد جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے. فار ایگزامپل, ہم نے پریونشن پہ کام کبھی بھی نہیں کیا. آج بھی ہمارے کریکولم میں دیکھ لیں, ہم نے کبھی بچے کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے متعلق نہیں بتایا, کس کے پاس جانا ہے, آپ نے کس کے پاس نہیں جانا ہے. ان چیزوں کو ٹیبو کے ساتھ جوڑ کر کبھی بھی ہم نے اپنے مدارس کے اندر, اپنے اسکولوں کے اندر ہم نے کبھی بھی اس پہ بات کرنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی. ہم نے سوچا تھا کہ قصور انسیڈنٹ کے بعد نیشنل پالیسی بنی تھی کہ ہم جو ہے وہ کریکولم کو اپ گریڈ کریں گے اور بچوں کو لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن کے حوالے سے بچوں کو تعلیم دی جائے گی, والدین کو تعلیم دی جائے گی, ٹیچرز کو جو ہے وہ ٹرین کیا جائے گا, تو وہ ان چیزوں کی اویئرنیس کو ریز کریں. آج بھی بچہ جو ہے وہ شدید ولنریبل ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بچہ اگر کسی ان نون شخص کے ساتھ جا رہا ہو تو ہم کبھی شاید بودر بھی نہیں کرتے کہ یہ بچہ اس کے ساتھ کیوں جا رہا ہے, کیونکہ ہم نے لوگوں کو شعور نہیں دیا, ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا کہ ہم نے کنسرن ہونا بچے کے معاملے میں. اگر کوئی خاتون کسی دوسرے شخص کے ساتھ جا رہی ہو تو پورا گلی اس کی طرف دیکھنا شروع کر دے گی, ہر شخص اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھنا شروع کر دے گا, لیکن بچے کے حوالے سے ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. سم ٹائم والدین کی نیگلیجنس ہوتی ہے, پیرنٹس کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ ہیں ان کے پاس اتنی سکلز نہیں ہے کہ وہ بچوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ یا جو اس کے متعلق کا ایجوکیشن ہے جو پوری دنیا کے اندر اب رائج ہے, ہم اس کے متعلق ابھی بات بھی نہیں کرنا چاہتے. ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کو جو ہے اپ گریڈ ہی نہیں کرنا چاہتا. تو جب تک یہ پریونشن اسٹریٹجی کے اوپر کام نہیں کیا جائے گا, پروٹیکشن کے میئرس کو جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں کیا جائے گا. ہمارے یہاں پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ جیسے چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ہے سندھ کے اندر, چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے پنجاب کے اندر, دوسرے صوبوں کے اندر چائلڈ پروٹیکشن کمیشن بن گئے, فیڈرل کے اندر نیشنل کمیشن بن گیا. جو چائلڈ پروٹیکشن سے متعلقہ ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. چائلڈ پروٹیکشن کا اوور آل مینڈیٹ ان کو دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایڈوکیٹ صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے. بچوں کو ایجوکیشن دینا, اویئرنیس دینا, اٹ از ویری امپورٹینٹ. بٹ آپ مجھے یہ بات بتائیں, 3 سال کی بچی کو آپ کتنا ہی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ درندے ہیں, ان کو تو انسان بھی نہیں کہنا چاہیے نا. یہ ذہنی مریض بھی نہیں ہے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, نہ ان کے دماغی حالت کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے, نہ ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ درندے ہیں, یہ درندہ صرف ان کے خون سفید ہوتا ہے ان لوگوں کا. سر یہ اگر 3 سالہ بچی کے لیے ایسا ذہن رکھتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ 3 سال کی بچی کو آپ کتنا سمجھائیں گے بیٹا گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کو ان کے لیے کچھ سخت سے سخت قوانین ہونے چاہیے سر. یا تو ان کو سر عام پھانسی پہ چڑھایا جائے تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے, یا پھر جو CCD جو طریقہ کار اختیار کر رہی ہے وہ ان کے ساتھ کیا جائے. ایک وی ہیو ٹو سیٹ این ایگزامپل سر, دس از دا ہائی ٹائم. یہاں پہ ہم 2 سال 3 سال کے بچوں کی بات کر رہے ہیں سر. یہاں پہ میں کوئی 25-30 کسی ایڈلٹ کی بات نہیں کر رہا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں.
جی بالکل، جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے، جذبات یہی ہوتے ہیں، لیکن ہم اینڈ ریزلٹ کی طرف جاتے ہیں. ہم چوک میں پھانسی کو جو ہے نا وہ گلوریفائی کرتے ہیں. ہم پریونشن اسٹریٹجی پہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ پیرنٹنگ کا بھی فیلئر ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ گھر سے جاتا ہے اور اس وقت تک جب تک وہ ابیوز نہیں ہو جاتا یا اس کے ساتھ اس کی لاش نہیں آ جاتی، سم ٹائم والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا بچہ یا کم عمر بچی کہاں پہ ہے. موسٹ آف دا کیسز کے اندر یہاں پہ پیرنٹنگ کا نیگلیکٹ سامنے آتا ہے. دوسری طرف معاشرے کو تربیت دینے کی ضرورت ہے. چائلڈ سیکسول ابیوز کا تعلق پاور کے ساتھ ہے. پاور کا غلط استعمال جو ہوتا ہے وہ ابیوز ہوتا ہے. ہم نے معاشرے کو کبھی بھی یہ چیز سکھائی نہیں ہے اپنے کامن مین کو کہ اپنی پاور کا جو غلط استعمال ہے اس کو ابیوز کہتے ہیں، اور یہ ابیوز جب بچے کے خلاف ہوتی ہے تو کس طریقے سے ورسٹ ہوتی ہے اور اس کے معاشرے کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں. تو اوور آل تربیت کی ضرورت ہے. پریونشن اگر اسٹریٹجیز جو کام کریں گی تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. آبویسلی سخت سزائیں ہونی چاہیے. بہت اچھا لا ہمارا جو اینٹی ریپ ایکٹ ہے وہ بہت زبردست ایک ماڈل لا ہے. اینٹی ریپ ایکٹ 2021 جو متعارف کروایا گیا تھا اور اس کے اب رولز بھی بن گئے ہیں، اسپیشلائز یونٹس بھی بن گئے ہیں. اچھا کام کر رہا ہے، لیکن جب تک ہم پریونشن اسٹریٹجیز پہ کام نہیں کریں گے اس وقت پریونشن اسٹریٹجیز یو سیڈ آر ویری امپورٹنٹ، اور گراس روٹ لیول سے ہمیں جو ریفارمز کرنے ہیں. وہ ٹیچرز کے لیے بھی ہیں، وہ ایڈلٹس کے لیے، سب کے لیے ہیں. وہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہیں. سب کے لیے. یو رائٹ. تھینک یو ویری مچ ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اچھا، نہ میں چوک کے اوپر پھانسی گلوریفائی کرتا ہوں، نہ ہی میں ایکسٹرا جوڈیشل پنشمنٹس کو گلوریفائی کر رہا ہوں، نہ ہی میں صرف جسٹس کو گلوریفائی کر رہا ہوں. میرا موقف صرف یہ ہے کہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میں شرمندہ ہوں. میں اس لیے شرمندہ ہوں کہ میں اس 3 سالہ بچی کو ہم لوگ پروٹیکٹ نہیں کر سکے، 8 سالہ منتہا کو ہم پروٹیکٹ نہیں کر سکے، 7 سالہ بچے کو ہم پروٹیکٹ نہیں کر سکے. اور میں شرمندہ اس لیے ہوں کہ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے. یہ ایک بات کہنے میں بھی میں شرمندہ ہوں. انسانوں کا معاشرہ ایسا نہیں ہوتا. انسانوں کے معاشرے میں 3 سالہ بچی کی عزت محفوظ ہوتی ہے. چھوٹی سی بریک لیں گے.